نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ مصطفیٰ نے حال دل کس کو سنایا تھا؟ علی نے حال دل خیبر کی جنگ میں کس کو سنایا تھا؟ کس کے سامنے روتے رہے تھے؟ کس کے سامنے سوالی بنتے رہے تھے؟ اللہ کے پیاروں کو، اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانے والوں، اس کلمے کا اعتبار نہیں ہے اگر شرک اکبر سے باز نہ آئے۔ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی قوالیاں گاتے ہو، جن کی قبروں پہ گرتے ہو، جن کی دہلیزوں پہ سجدے کرتے ہو، جن کے ملنگوں کو سب کچھ سمجھتے ہو، مالک فرماتا ہے نہ یہ اپنے نفع کے مالک ہیں، نہ اپنے نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہاری ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ کفار مکہ کی کشتی اگر بھنور میں پھنس جاتی، کفار مکہ آواز لگاتے، قرآن حکیم بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب ان کی کشتی پھنستی وہ پکار لگاتے، آواز لگاتے خالص اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، ان کی کشتی پھنستی وہ اللہ کو پکارتے، کشتی پار لگ جاتی إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کرتے۔ افسوس کلمہ پڑھنے والے آج شرک کے اندر ان سے آگے بڑھ گئے۔ قوالی گاتا ہے، کہتا ہے 2-4 سال کی بات نہیں، 2-4 سال کی بات نہیں، پورے 12 سال کی ڈوبی ہوئی ناؤ کو پار لگانے والے پیرانے پیر ہیں، دستگیر ہیں، بغداد والے آقا سب کے پیر ہیں۔ ہے لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے، 1-2 سال نہیں پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی ترانے والے، پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عقل مندو ذرا عقل کو استعمال کرو، یہ 12 سال ڈوبے رہے، پانی میں ڈوبے رہے، اور پھر بابا جی نے 12 سال کے بعد انہیں زندہ نکال لیا۔ مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی اولاد تھے یا کچھوے کی اولاد تھے؟ آدم کا بیٹا تو 12 منٹ نہیں گزار سکتا۔ تم کفار مکہ کے شرک سے بھی آگے بڑھ گئے کہ ڈوب جائے کشتی، پھر بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، پھر بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے پیر و بابے نے نکال دیا۔ اللہ کی قسم اگر اس حالت میں تم نے کلمہ پڑھ بھی لیا، یہ کلمہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ کچھ بدنصیب اپنی مصیبتیں دور کروانے کے لیے درباروں پہ آتے ہیں، جیسے نماز میں قیام کیا جاتا ہے قبر کے لیے کرتے ہیں، جیسے اللہ کے لیے رکوع و سجدے ہوتے ہیں یہ قبروں پہ کرتے ہیں۔ ترمذی میں ہے، سیدنا ابو واقد لیثی فرماتے ہیں جنگ حنین کا موقع تھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، نیا ابھی اسلام کا زمانہ ہم نے پایا تھا، کفر کا زمانہ بڑا قریب تھا، اور گزرتے ہوئے ایک ذات انوات ایک درخت سے گزرے جہاں مشرکین اپنے اسلحے کو لٹکا کے برکت اور تبرک لیا کرتے تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک اسی طرح کا درخت بنا دیجئے، ہم بھی وہاں پر آ کر تبرک لیں، ہم بھی وہاں پہ آ کے برکت لیں، ہم بھی آ کر وہاں پر درخت پہ اپنے اسلحے کو لٹکائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم نے تو وہی بات کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کی تھی کہ ہمارے بھی الہ بنا دو، ہمارے لیے بھی معبود بنا دو، جیسے اس قوم کا معبود ہے یہ پوچھ رہے ہیں ہم بھی پوچھیں، یہ اگلی امتوں کے طریقے ہیں، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اور آج
آج کلمہ پڑھنے والوں کی کتنی اکثریت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ درختوں پہ آ کے درختوں پہ آ کے کپڑے لٹکاتے ہیں, دھاگے لٹکاتے ہیں اور تالے مارتے ہیں, زنجیریں لٹکاتے ہیں. ایمان رکھتے ہیں کہ باہو کی قبر پہ آ کے اگر بیری کے نیچے ہم نے چادر بچھا دی, بیر گر گیا تو بیٹا ہوگا, پتا گر گیا تو بیٹی ہوگی. میں 2 آپشن اور بھی دیتا ہوں. لوگو, چادر بچھاتے ہوئے ذرا درخت کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو. کوئی تنکا بھی گر سکتا ہے, کوئی ٹہنا بھی ٹوٹ سکتا ہے. ٹہنا گرے گا تو پھر کیا ہوگا, تنکا گرے گا تو تیسری نسل ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے اس دور کا مشرک درختوں کی پوجا کرتا تھا, آج بھی بابا جی کے درختوں کی پوجا ہو رہی. آج بھی بابا جی کے درختوں سے امیدیں اور برکتیں حاصل کرنے کا اعلان ہو رہا, اور غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگ رہی. اور قرآن ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے, انما حرم اللہ نیازر حسین. اس کے کشکول میں آٹا ڈالنے والوں, یہ غیر اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے. اور اگر تم نے غیر اللہ کے نام پہ قربانی کر دی, غیر اللہ کے نام پہ نذر و نیاز دے دی, تو پھر یاد رکھو زندگی بھر کی عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں. وہ اللہ مالک ہے, وہ قانون بناتا ہے انسانوں کے لیے, وہ قانون ساز ہے. اس کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنا یہ اہل ایمان پر لازم ہے. اس کے قانون پہ راضی ہونا یہ اہل ایمان پہ لازم ہے. اور اگر کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے کے باوجود کچھ قومی اسمبلی کو یہ اتھارٹی دے دے, پارلیمنٹ کو یہ اتھارٹی دے دے, کسی جرگے کو یہ اتھارٹی دے دے, کسی پنچایت کو یہ مقام دے دے کہ 2/3 اکثریت سے جو چاہے فیصلہ کر لے پارلیمنٹ ہمیں منظور ہے, 2/3 اکثریت سے جو مرضی فیصلہ کر لے قومی اسمبلی ہمیں منظور ہے, قومی اسمبلی کو اختیار ہے وہ 2/3 اکثریت سے بھلے زنا کو جائز قرار دے دے, بھلے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دے, بھلے سود کو حلال قرار پا دے. اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ کوئی اللہ کے قانون کے مقابلے پہ قانون بنانے میں آزاد ہے, تو پھر یاد رکھنا یہ عقیدہ بھی اس کے ایمان کو باطل قرار دیتا ہے, یہ عقیدہ بھی اس کے ایمان کو توڑ دیتا ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ بنا دیا ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے. قومی اسمبلی کو یہ اختیار دینا, یہ جو چاہے کرے, جو چاہے قانون سازی کرے, 2/3 اکثریت ان کے فیصلوں کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے, مومن اس پہ راضی نہیں ہوتا. یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. قرآن حکیم ہمیں بیان کرتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. انہوں نے اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے, اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. جو ان کے پیر و بابے فیصلہ کر دیں, جس چیز کو اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر دیں. سود کو اللہ نے حرام کیا, سود کو اللہ نے حرام کیا, اور ان کی قومی اسمبلی اس کو حلال کر دے تو حلال مان لے. اگر کوئی اللہ کے قانون کے مقابلے پہ قانون سازی کرے, وہ جرگہ ہو, وہ پنچایت ہو, وہ پارلیمنٹ ہو, وہ لوگوں کا ادارہ ہو, جو اللہ کے قانون کے مقابلے پہ قانون بناتا ہے, وہ ادارہ اہل ایمان کا ادارہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے, اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا فہم عطا فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ خیر.